آج ہم آپ کو ایک ایسی ٹرک کی کہانی بتانے جا رہے ہیں جس نے پوری 8500 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا۔ یہ واقعہ ہے سن 1958 کا، جب اس آئس بلاک پر پوری دنیا کی توجہ مرکوز تھی، جس کا وزن 3050 kg تھا اور اسے دنیا کی ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے کے جانا تھا۔ لیکن اس میں بڑی چیلنج یہ تھی کہ یہ برف بغیر کسی ریفریجریٹر کے لے کے جانا تھا۔ اس سفر کا آغاز ناروے کے شہر مو آرانا سے ہونا تھا اور اختتامی شہر لبروائل تھا، جو افریقہ کا ایک شہر ہے۔ لیکن یہ سفر کیوں ضروری تھا اور اس برف کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانا کیوں ناگزیر تھا؟ دراصل یہ معاملہ ایک سال قبل شروع ہوا، یعنی 1957 میں۔ لگزمبرگ یورپ کا ایک مشہور شہر ہے اور یہاں سے ایک ریڈیو لگزمبرگ اپنی آواز نشر کیا کرتا تھا۔ اچانک ایک دن اس ریڈیو سے ایک چیلنج نشر کیا گیا، جس کے مطابق 3000 کلوگرام وزنی برف کا ٹکڑا یورپ سے افریقہ لے جانے والے شخص کو $16,000 فی کلو کے حساب سے دیا جائے گا، یعنی 3000 کلوگرام برف کو وہاں پہنچانے والے کو $48 ملین دینے کا وعدہ کیا گیا۔ لیکن اس چیلنج میں کچھ شرائط بھی تھے، یعنی یہ برف صرف ایک ٹکڑے میں لے کے جانی ہے، دوسرا یہ کہ اسے بائی روڈ لے کے جانا تھا، اور تیسرا اس برف کے لیے کسی بھی قسم کا ریفریجریٹر استعمال نہیں کرنا ہے۔ ریڈیو پر چیلنج دینے والوں کا خیال تھا کہ یہ ایک ناممکن کام ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک سال تک اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا، لیکن پھر ایک دن ریڈیو پر کلبلی مچ گئی، کیونکہ اس چیلنج کو ایک شخص نے قبول کر لیا تھا۔ اس شخص کا نام تھا برجر ناتوک۔ وہ پیشے کے اعتبار سے انسولیشن کمپنی میٹیریل میں گلاس ویب میں منیجر تھا، اور بخوبی واقف تھا کہ برف کو کس طرح زیادہ ٹائم کے لیے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ دراصل ایک تو چیلنج پورا کرنے سے انعام کی رقم اس کو ملنے والی تھی، اور دوسرا اس کی کمپنی کا نام پوری دنیا میں مشہور ہونا تھا۔ اس لیے اس نے اس بات کا اعلان اخبارات اور ٹیلی ویژن پر کرتے ہوئے اپنے کام کا آغاز کر لیا۔ لیکن یہاں کہانی میں ٹوسٹ اس وقت آیا جب ریڈیو لگزمبرگ نے وقت پورا ہونے کا بہانہ بنا کر اپنا یہ چیلنج واپس لے لیا۔ دوسری جانب برجر ناتوک انعام کے لالچ کو پس پس ڈالتے ہوئے اپنے کام کو مکمل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب برف کے ٹکڑے کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ٹرک پر لادا گیا۔ ٹرک پر لادنے کے بعد برف کے ارد گرد خاص قسم کے کیمیکل رکھ دی گئی اور اچھی طرح کنٹینر میں پیک کر دیا۔ دوستو، کیونکہ یہ چیلنج دنیا کی توجہ حاصل کر چکا تھا، لہٰذا اس کمپنی کو کئی جانب سے سپانسرز بھی موصول ہوتے رہے، جیسا کہ شیل کمپنی کی جانب سے سفر کے فیول کے اخراجات۔ اس کے علاوہ سکینیا ٹرکس لمیٹڈ کی جانب سے ایک ٹرک دیا گیا۔ اس سفر میں 4 ڈرائیورز، ایک مکینک، 2 کیمرامین اور ایک انجینئر شامل تھا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلے کہ اس ٹرک کو ڈنمارک، نیدرلینڈ، بیلجیم، فرانس، اسپین، موراکو اور سہایا کے ریگستانوں سے گزر کر افریقہ کے شہر لبروائل تک پہنچنا تھا۔ تمام ضروری کاموں کے بعد بالآخر 27 فروری 1959 کو اس سفر کا آغاز کیا گیا۔ خیال رہے کہ یہ سفر اتنا آسان نہیں جتنا محسوس ہو رہا ہے۔ شروعات میں تو سب کچھ نارمل رہا، کیونکہ یورپ میں موسم بھی ٹھنڈا تھا اور سڑکیں بھی اچھی تھی، یہاں تک کہ فرانس کے شہروں سے جلدی نکلنے کے لیے ٹرک کو اسپیشل پولیس پروٹوکول بھی دیا گیا۔ اس کے بعد مسایا کی بندرگاہ پر پہنچنے کے بعد اس ٹرک کو کرین کے ذریعے بحری جہاز پر لادا گیا۔ یہاں تک تو سفر انتہائی آرام دہ تھا، لیکن مشکلات اس کے بعد شروع ہونی تھی۔ سمندر کی دوسری حصے پر پہنچنے پر حالات فوراً بدل چکے تھے۔ اب برفانی وادیوں کی جگہ گرم صحرائی تھی، جہاں کا درجہ حرارت 50 ڈگری سے زیادہ رہنا عام سی بات تھی۔ گوری چمڑی کی جگہ سیاہ پام ان کے سامنے تھے، اور سب سے بڑی مشکل جو ان کے راستے میں کھڑی تھی وہ یہاں کے قبائلی لوگ اور ان کے درمیان ہونے والی ہر وقت کی جنگیں تھی۔ اس کے علاوہ ٹرک کے ممبران کو طرح طرح کی بیماریاں بھی راستے میں سفر کی دوران لگی۔ صحرا میں پانی کی قلت بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ جا بجا ٹرک کا خراب ہونا، صحرا کے ریت میں ٹرک کا پھنس جانا بھی ان کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں تھا، کیونکہ ایسے حالات میں برف بھی پگھلنا شروع ہو چکی تھی۔ صحرا میں ایک ایسا مقام بھی آیا جہاں انہوں نے گزرنے والے جانوروں کو انتہائی مہنگی برف کی پانی بھی پلائی۔ 28 دن کی انتہائی خوفناک اور مشکل ترین سفر کے بعد
آخر یہ ٹرک بچی کچی برف کے ساتھ لبروائل پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ لبروائل پہنچنے کے بعد ٹرک کے ممبران کا کافی پرجوش استقبال کیا گیا اور اب وہ لمحہ آن پہنچا تھا کہ ٹرک کو کھول کر اس میں بچ جانے والی برف کا وزن کیا جائے۔ حیرت انگیز طور پر جب اس ٹرک میں موجود برف کا کنٹینر کھولا گیا تو یقین کرنا مشکل تھا۔ جی ہاں، ناروے سے 3050 کلو گرام کی برف لادی گئی تھی جو لبروائل میں پہنچ کر 2714 کلو گرام تھی، یعنی 28 دن کے مشکل ترین اور گرم سفر کے باوجود بھی اس میں سے 336 کلو گرام برف کم ہوئی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس شہر کے لوگوں نے اس سے قبل برف نہیں دیکھی تھی، اور پھر وہاں کے لوگوں میں انتہائی قیمتی برف بھی تقسیم کی گئی۔ ناتوک اور اس کی کمپنی کو اس وقت کوئی ایوارڈ تو نہ مل سکا، لیکن اس محنت برے کام کے بعد ان کی کمپنی نے خوب شہرت کمائی، جس سے ان کی سیل میں بھی کئی گنا زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملا۔